اگر آپ کو ریزرویشنز بھی تھے جو کہ آپ کو ہیں بالکل ٹھیک ہے, تو آپ نے یہ کیوں مناسب نہیں سمجھا, آپ نے سے مراد پی ڈی ایم نے بھی, کہ بھائی پی ڈی ایم کا اگلا اجلاس اگلے دن بلا لیں, اس میں پیپلز پارٹی کو ہی بلائیں اور پھر ان کے بقیے ادھیڑ کر رکھ دیں کہ بھائی آپ نے کیا کیا ہے. یہ ایکسپلینیشنز یہ سارا کیا, آپ لوگ ملتے رہتے تھے, آپ اجلاس بلاتے پیپلز پارٹی سے پوچھتے کہ بھائی یہ کیا کیا بتاؤ یار. نہیں, پیپلز پارٹی نے پوچھ کے باپ کو ساتھ میں لایا تھا, بات تو پوچھنے سے آگے چلی گئی. ایک میٹنگ ہوئی, اس میں فیصلہ ہوا, آپ نے اس فیصلے کو ردی کے ٹوکری میں پھینک دیا, آپ حکومت سے ملے, انسٹالیشن سے کولیبریٹ کیا اور کرسی حاصل کر لی. تو یہ جو 8 جماعتیں باقی تھیں ان سب نے کہا کہ ان سے ذرا وضاحت تو طلب کریں, یا شو کاز جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں, ان سے یہ وضاحت طلب کریں کہ آپ بتائیں آپ نے یہ عمل کیا کیوں ہے. تو سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وضاحت طلب کرنے کا جواب انہوں نے میڈیا کے ذریعے دے دیا ہے. وضاحت طلب کرنے کا یہ طریقہ آپ لوگوں نے کیوں مناسب نہیں سمجھا کہ اگلے دن یا اگلے ہفتے اجلاس بلاتے, پیپلز پارٹی کو اس میں بلاتے اور ان سے وضاحت طلب کرتے کہ آپ نے کیا کیا اور کیوں کیا. دیکھیں عمل ہو چکا تھا, بات چیت وہاں پہ ہوتی ہے جب آپ نے کوئی عمل نہ کیا ہو, آپ کوئی اس میں تبدیلی چاہتے ہو ایک فیصلے کے اندر, آپ نے عمل کر دیا, آپ نے غلط کام کر دیا, آپ نے حکومت کے لوگوں کو بٹھا لیا ساتھ, آپ نے چودراہٹ کی کرسی حاصل کر لی. اب آپ سے آ کے گفتگو وہاں پر کیا بحث کی ضرورت نہیں ہے. آپ سے ایک بات پوچھی گئی ہے کہ آپ نے یہ عمل کیا ہے, اس کی وضاحت کر دیں تاکہ پی ڈی ایم جو ہے اپنا فیصلہ کر لے کہ کیا وہ آپ پہ اعتماد کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. چلیں اب آپ کو جواب مل گیا نا, یہ بحث کا معاملہ نہیں ہے. پتہ چل گیا نا کہ پیپلز پارٹی عمل, اب آپ کو جواب مل گیا نا ان کا جو ہے, سمجھ آ جواب مل گیا تو خدا حافظ جی. ان کے راستے اپنے ہیں, ہمارے راستہ اپنا ہے. پھر ابھی مولانا صاحب نے ایک دیا ہے ان کو ایک اپنی نظر ثانی کرنے کا اپنے کام پر, تو ابھی بھی وقت ہے کہ جو وضاحت تھی اس کا جواب دے دیں. ابھی بھی شاید اگر پی ڈی ایم کی طرف سے یہ کیا جائے, سر آپ نے کہا کہ بھائی اگر شو کاز کا برا لگ گیا تو بھائی میں معافی مانگتا ہوں, معافی چاہتے ہو ابھی بھی, لیکن اگر آپ یہ کہیں اس طرز کا کوئی رابطہ ہو اور ہو کہ بھائی چلیں مل کر بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا, تو شاید پھر بھی واپسی کی صورت بنے. لیکن جب آپ ٹی وی بیٹھ کے کہیں گے کہ وضاحت دے دیں ہمیں, تو پھر تو اگلا بندہ یہ کہے گا نا کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں, آپ کو میں کیوں وضاحت دوں, میں کوئی آپ کے انڈر میں تھوڑی کام کرتا ہوں یار, ہم 2 پارٹیز کا اتحاد تھا, تو ٹھیک وضاحت کیوں مانگ رہے ہیں آپ, ایکسپلینیشن کٹہرے میں کیوں کھڑا کر رہے ہیں مجھے. اتحاد کوئی ہمارا رشتہ تو نہیں ہوا تھا, اعتماد کی فضا تھی, اعتماد آپ نے توڑ دیا ہے. اب آپ بیٹھ کے تو میں کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سارے بیٹھے اور ایک دوسرے پہ الزامات لگانے شروع کر دیں. ہم نے کہا جناب یہ فیصلہ تھا, آپ نے توڑا ہے, اس کی ذرا وضاحت کر دیں. اور یہ معاملہ پی ڈی ایم کے اندر تھا, یہ پی ڈی ایم سے باہر نہیں تھا. پی ڈی ایم خود ہی اس فیصلے کو کنسیڈر کرتی اور پھر اس پہ جو بھی ایکشن لینا وہ لے لیتی. اچھا چلیں آگے بڑھتے ہیں. ظاہر آپ کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم کے اندر تھا, اور وہ آپ کو ہی بلیم کرتے ہیں, پی ڈی ایم کو ایز اے الائنس بھی اور آپ کو ایز این انڈیویجول بھی, کہ آپ نے میڈیا پر یہ بات لا کے بات کو بہت آگے بڑھا دیا. لیکن چلیں اب اس سے آگے بڑھتے ہیں. اب میں گزارش کر دیتا ہوں, میں نے کوئی بات میڈیا پر نہیں کی, یہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کا فیصلہ تھا. ان کو عمل انہوں نے کیا ہے, پی ڈی ایم کا اعتماد انہوں نے توڑا ہے, اس اعتماد کو بحال کریں, ورنہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اب آئندہ جب بھی پی ڈی ایم کا اجلاس ہوگا, اگر پیپلز پارٹی وضاحت نہیں دیتی تو پیپلز پارٹی کو نہیں بلایا جائے گا پی ڈی ایم کے کسی اجلاس میں. جی, نہ پیپلز پارٹی کو نہ اے این پی کو بلایا. اے این پی تو پی ڈی ایم کا حصہ ہی نہیں رہی نا. ہاں, اور جی پیپلز پارٹی نے عہدوں سے استعفیٰ دیا ہے. آپ ٹیکنیکلی پیپلز پارٹی کو اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ ایک تو نا اے این پی تو بطور اتحاد بطور جماعت بھی الگ ہو گئی. پیپلز پارٹی کے عہدوں سے استعفے دینے کا مطلب ٹیکنیکلی کیا ہوا, کہ ہے پی ڈی ایم میں یا نہیں ہے پیپلز پارٹی؟ یہ وہی فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن مولانا صاحب نے دونوں کو نظر ثانی کا موقع دیا ہے. کیا پی ڈی ایم کسی اسٹیج پر کسی پارٹی کو نکالنے کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے کہ ہم آپ کو نکالتے ہیں سیاست سے؟ بالکل کر سکتی ہے, اس کو کرنا چاہیے. جب آپ کسی پر اعتماد ہی نہ کر سکیں تو اس کے ساتھ بیٹھنے کا مقصد کوئی نہیں ہے. ہم تو ایک بڑے مقصد کے حصول کے لیے کوشش کر رہے تھے, ہم کرسیاں تو نہیں ڈھونڈ رہے تھے. تو شاہد صاحب اگر یہ آپ کی تجویز میں عمل ہوا اور نکالنے کا فیصلہ کر لیا, پھر تو لڑائی اور آگے بڑھے گی نا, پھر تو وہ اور کھل کر آپ لوگوں کے خلاف آ جائیں گے سامنے, اور اپوزیشن میں لڑائی ہو جائے گی. میری کوئی دیکھیں, میرا ان سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا تو ہمارا نظام سے ہے, جس نظام نے ملک کو تباہ کر دیا ہے, ملک کو مفلوج کر دیا ہے, ملک ہر پیمانے پر زوال پذیر ہے. آپ کرسیاں ڈھونڈ رہے ہیں, میں ایک بڑے مقصد کی بات کر رہا ہوں کہ ملک کے معاملات درست کریں. ملک کے جو مشکلات ہیں, جو عوام کو مہنگائی کا سامنا ہے, ہر قسم کی بے روزگاری ہے, ہر قسم کی تکلیف ہے, اس کے لیے کام کریں. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارا جھگڑا نظام سے ہے, یہ ان کا فیصلہ ہے. صحیح, آپ جب کہتے ہیں کہ ہمارا جھگڑا نظام سے, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی اب اس نظام کا حصہ ہو گئی ہے, یعنی اب پیپلز پارٹی پارٹ آف سولوشن نہیں رہی,
پارٹ آف پرابلم ہو گئی ہے, ایسا ہی ہے؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہتا, ان کے عمل کو دیکھ لیں. جب آپ حکومت سے کولیبریٹ کریں گے, اسٹیبلشمنٹ سے کولیبریٹ کریں گے, تو پھر آپ اس کا حصہ بن جاتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی اگر پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے کولیبریشن کے بغیر ایسا ہو گیا کیا؟ جی بالکل, وہ یہ لکھ سکتے ہیں پاکستان پی ایم ایل این کو, اس کا پی ڈی ایم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پی ڈی ایم کے فیصلے جو اس کی خلاف ورزی انہوں نے کی ہے اس کی وضاحت کر دیں. اگر ان کو پی ایم ایل این سے کوئی شکایت ہے تو ان کو لکھ کر بھیج دیں. ٹھیک ہے, یعنی شاہد صاحب اگر پیپلز پارٹی کا یہ اپوزیشن لیڈر والا سارا ایپیسوڈ نہ ہوتا اور صرف استعفوں کے معاملے تک بات رہتی تو پھر اختلاف کے باوجود پیپلز پارٹی کے ساتھ چلا جا سکتا تھا. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ یہ بات جو اصل خراب ہوئی اپوزیشن لیڈر کی, بالکل وہ اختلاف رائے ہے. صحیح ہے, وہ اختلاف رائے ہے, وہ ایک مسئلے کو حل کرنے کے طریقے پر اختلاف ہے. صحیح ہے. یہاں تو آپ نے اعتماد توڑ دی ہے. اور آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی نے ایسا کیوں کیا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی بتائے گی. بات تو بڑی واضح ہے, 10 جماعتیں بیٹھی, ایک فیصلہ کیا, بڑی معمولی سے فیصلہ تھا, آپ نے اس کا بھی پاس نہیں رکھا, تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا, اب اگر آگے بڑھتے ہوئے شاہد صاحب, آپ خود بھی کراچی 2 مرتبہ آئے اس حوالے سے. NA-249 کا الیکشن ہے آج سے تقریباً 13-14 دن بعد کراچی میں, تو اب تو وہ والی ارینجمنٹ تو ختم سمجھی جائے نا, کہ جس کے تحت اگر کہیں ضمنی ہوتا تھا تو ایک اکثر حلقوں میں یہی ہوا, اور ارینجمنٹ تھی باقاعدہ اپوزیشن کی ہے کہ ایک کینڈیڈیٹ آئے گا جو دوسرے نمبر کا کینڈیڈیٹ ہوگا وہ آئے گا اپوزیشن کی جس بھی پارٹی کا ہوا, اور اس کو ساری پارٹی سپورٹ کریں گی. اب تو پیپلز پارٹی اس کو نہیں مطلب رسپیکٹ کرے گی اور اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرے گی آپ کے کینڈیڈیٹ کے خلاف کراچی میں. جی یہ ان کا فیصلہ اگر ہے تو ٹھیک ہے, یہ ان کا فیصلہ ہے. ہم نے الیکشن لڑنا ہے, اگر وہ بھی لڑنا چاہتے ہیں ضرور لڑیں. آپ گئے تھے نا بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پاس مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ جو کہ امیدوار ہیں, تو اس وقت انہوں نے آپ کو اس بات کی کوئی تسلی دلائی تھی کہ ٹھیک ہے ہم نظر ثانی کریں گے, اپنا امیدوار وڈرا کر سکتے ہیں؟ میں بلاول صاحب سے اس معاملے پر 2 دفعہ ملا تھا, کیونکہ یہ میری ضرورت تھی, میری جماعت کی ضرورت تھی کہ ہمارا کینڈیڈیٹ تھا, ہم رنر اپ تھے پچھلے الیکشن میں, ہمارا حق تھا, ہمارا یہ کام تھا کہ ان کے پاس جائیں. ہم ان کے پاس گئے, ان سے بات کی. کیا کہا انہوں نے؟ وہ بات جو کمرے کے اندر ہوتی ہے وہ اعتماد میں ہوتی ہے, اس کا کیا انہوں نے جواب دیا اگر وہ بتانا چاہیں تو بتا سکتے ہیں, میں اس کے اوپر اسپیکولیٹ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے, لیکن فی الحال آپ کو یہ اس بات کی امید ہے پیپلز پارٹی سے کہ اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کرے گی؟ وہ ANP باوجود اس کے کہ پی ڈی ایم چھوڑ چکی تھی, انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیا, JUI نے بھی اپنا کینڈیڈیٹ وڈرا کر لیا. صحیح ہے. بہرحال ہمیں توقع ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن کے اس معاملے کو سمجھے گی. ٹھیک ہے, آگے بڑھتے ہیں. ہم شہباز شریف صاحب رہا ہو رہے ہیں, اب ظاہر ہے وہ خالی ٹیکنیکلٹیز باقی ہیں, باقی وہ عملاً جو ہے وہ ہو جائیں گے رہا. تو سر یہ بتائیے کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہر دوسرے دن, کبھی فواد چودھری صاحب, کبھی کوئی کہتا ہے کہ جناب آئیں بات کرتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں. پہلے وہ یہ باتیں نہیں کرتے تھے, پہلے وہ کہتے تھے نہیں بھائی ان سے کیا بھی باتیں کی جائیں, ان چوروں سے میں کیوں بات کروں, ان ڈکیتوں سے میں کیوں بات کروں. اب وہ کہتے ہیں کہ ہاں بات کرنے کو تیار ہیں. اب 2 معاملات ہیں, ایک مریم بی بی کا رد عمل ہے جو کہ کہتی ہیں, جنہوں نے خود کہا میڈیا کے سامنے کہ بھائی جب صحافی نے پوچھا کہ بات کرنے کو تیار ہے, انہوں نے کوئی بات نہیں کرنی, یہ حکومت اپنا بوریا پہ سے اٹھائے اور چلیں یہاں سے. ایک شہباز شریف صاحب کی اپروچ ہے کہ چلو ٹھیک ہے فلاں فلاں. تو اب کیا نون لیگ کا موقف کیا ہے اس ڈائلاگ کی آفر پہ, ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی بات چیت گورنمنٹ سے؟ ڈائلاگ کس بات پر؟ اداروں کو بہتر بنانے کے لیے, الیکٹورل ریفارمز کرنے کے لیے, فلاں فلاں. شہباز صاحب کی رائے کیا ہے اس میں؟ اداروں کو بہتر, الیکٹورل ریفارم تو ہو چکا ہے. الیکٹورل ریفارم کا نیا طریقہ ہے کہ آپ پریزائڈنگ افسر ہی اٹھا لیں, یہ الیکٹورل ریفارم ہے. جو بات بدنیتی پہ مبنی ہو اس پہ بات نہیں ہو سکتی. پاکستان کو کسی الیکٹورل ریفارم کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کو جس ریفارم کی ضرورت ہے وہ ایک ہی ہے کہ ملک آئین کے مطابق چلے, کچھ اور ریفارم نہیں چاہیے. کیا شہباز یہ شریف ذہنی کی ریفارم رائے ہے اس حوالے سے؟ شہباز شریف صاحب میری پارٹی کے صدر ہیں, وہ جیل میں ہیں. میری ان سے پچھلے 5 مہینے سے ملاقات نہیں ہوئی سوائے عدالت کے اندر. وہ جب باہر آئیں گے, یہ پارٹی کا موقف یہی ہے, وہ بھی اسی موقف سے اتفاق کرتے ہیں, اسی پہ چلیں گے. کیونکہ بات وہاں پر ہوتی ہے جب بات نیک نیتی کی. سوال یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ ہی دنوں کے اندر 2 بیانات ہیں پارٹی کی طرف سے. ایک قومی اسمبلی کے فلور سے آواز بلند ہوئی کہ ہمیں آپ سے اختلاف ہے, شہباز صاحب نے کہا ہمیں آپ سے اختلاف ہے, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں آؤ چارٹر آف اکانومی کریں, آؤ ساتھ چلتے ہیں. اور مریم بی بی نے کہا کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ بات کرنے کا مطلب تو اس کو ویلیڈیشن دینا ہے. تو پتہ نہیں پارٹی کی پالیسی کیا ہے اس میں. وہ بات اس وقت بالکل ہم نے ایک نیتی سے کی تھی, لیکن جب آپ اس کا جواب گالیوں سے دیں گے اور دھمکیوں سے دیں گے اور NRO کے الزام لگائیں گے
پھر بات کس ماحول میں ہوگی؟ تو وہ آفر ابھی تک قائم ہے جو شہباز شریف صاحب نے بڑی نیک نیتی سے کہا تھا؟ تو وہ آفر ابھی تک قائم ہے یا محدود مدت کے لیے تھی اور اب ایکسپائر ہو گئی ہے؟ اس کا جواب آ گیا، وزیر اعظم صاحب نے جواب اس کا کئی دفعہ دیا ہے، پارلیمان کے باہر بھی دیا ہے، اور جب ہم پارلیمان میں موجود نہیں تھے تو چونکہ وہ چور دروازے سے پارلیمان میں آتے ہیں اور چور دروازے سے جاتے ہیں، تو وہ آئے تھے پارلیمان میں اور جو انہوں نے فرمایا وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اس کو پڑھ لیں، تو جواب ہمیں مل چکا ہے۔ لیکن اب وہی وزیر اعظم اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھتے ہیں کہ آپ بنائیے کمیٹی، اس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ڈالیے، اب انہی وزیر اعظم کے نمائندے فواد چودھری کہتے ہیں آؤ بات کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں، تو اب وہ کہہ رہے ہیں نا یہی دوبارہ، تو اب آپ کی طرف سے آفر ویلڈ ہے یا نہیں ہے؟ وزیر اعظم کو پارلیمان کا پتہ نہیں ہے کیسے چلتی ہے؟ وزیر اعظم اسپیکر کو چٹھیاں نہیں لکھ سکتا کہ تم یہ کام کرو۔ لیڈر آف دا ہاؤس کا کام یہ ہوتا ہے، وہ پورے اس ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا لیڈر ہوتا ہے، لیڈر آف دا ہاؤس، وہ آ کر وہاں پر تقریر کرتا ہے، وہ کہتا ہے جناب میرے خیال میں یہ معاملہ ہے، یہ ملک مشکل میں ہے، یہ تکلیف ہے، میرے پاس یہ حل ہے، آئیں بیٹھیں اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ وہی وزراء جو ایک سینٹنس میں گالی نکالتے ہیں، دوسرے میں دھمکی دیتے ہیں، تیسرے میں اس کی بات کرتے ہیں ریفارم کی اور بات چیت کی، تو اس طرح بات ہوتی نہیں ہے۔ اگر آپ نیک نیت ہیں، اگر آپ کا مقصد ایک نیک مقصد ہے تو پھر ہر چیز پر بات ہو سکتی ہے۔ اچھا، لیکن اپنے عمل سے ثابت کریں کہ آپ نیک نیتی سے بات کر رہے ہیں، گڈ فیتھ میں بات کر رہے ہیں۔ اچھا، اب شاہد صاحب اگر یہ نظام، یہ حکومت، یہ ادارے، یہ سارا سسٹم آپ کے خلاف ہے تو پھر یہاں سے شہباز شریف صاحب کی رہائی کیسے ہو جاتی ہے؟ اگر یہ نظام جو سسٹم جسے آپ کہہ رہے ہیں، اس ملک کا وزیر اعظم سسٹم ہے، اسٹیبلشمنٹ سسٹم ہے، اگر یہ عدلیہ کو کنٹرول کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، عدلیہ بھی ان کے تابع ہے، یہ میں نے تو نہیں کہا، یہ تو آپ کہتے ہیں۔ تو پھر عدلیہ کو ہم کم از کم توقع یہ کرتے ہیں کہ عدلیہ اس ملک میں انصاف کے تقاضوں کے مطابق کام کرتی ہے۔ پھر تو زندگی، آپ نے پھر تو بات ہی ایک ختم، شخص کو پھر تو نواز شریف دو صاحب کل دفعہ واپس آ قید جائیں، کیا۔ عدلیہ آزاد ہے۔ یہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ عدلیہ ان کے تابع ہے، جب آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا تو اب یہی کہہ رہے ہوتے ہیں نا، اس کا مطلب کہ آپ کو نظام انصاف پہ، عدالت پہ نہیں ہے؟ جی میں یہی کہہ رہا ہوں، کیونکہ انصاف میں صرف عدلیہ نہیں ہوتا، پروسیکیوشن بھی ہوتا ہے۔ انصاف کے اندر جج خریدنے والے بھی ہوتے ہیں۔ نواز شریف صاحب عدالتوں کی اجازت کے ساتھ علاج کے لیے ملک سے باہر گئے ہیں اور علاج کروا کر واپس آئیں گے۔ شہباز شریف صاحب نے 1.5 سال ریمانڈ اور جیل میں گزارا ہے، بغیر کوئی الزام لگے، بغیر کچھ ثابت ہوئے۔ یہ ان کا حق ہے کہ باہر ہوں جب تک آپ ان کو کنوکٹ نہیں کرتے۔ یہ دنیا کے اصول ہیں، وہ کہ عام آدمی نہیں ہیں، اس ملک کے لیڈر دی اپوزیشن ہیں، کہیں بھاگ کر جانے والے نہیں ہیں، اس لیے ان کا حق تھا کہ ان کو یہ بیل ملے۔ پہلی بات ہے گرفتار ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ ساری تفتیش اور ریمانڈ اور چلان پیش کر چکے تھے، ریفرنس فائل ہو چکا تھا، کیس چل رہا تھا، صحیح ہے، اس کے دوران آپ نے گرفتار کیا بدنیتی میں۔ لیکن آپ نواز شریف صاحب کو جو حوالہ دے رہے ہیں کہ عدالتوں کی اجازت سے گئے اور بار بار آپ یہ حوالہ دیتے ہیں، تو سر گزارش ہے کہ وہی عدالتیں آپ کہہ رہی ہیں کہ واپس آئیے حضور، تو اگر عدالتوں کا ہی اتنا پاس انہوں نے ہے، نہیں کہا جی، انہوں نے نہیں کہا، سر ان کے تو آپ ریمارکس، ان کے تو حکومت نے جا کر وہاں جی ریفرنس فائل کیے ہیں۔ یعنی آپ نے ریمارکس دیکھے کہ وہ وہاں بیٹھ کر لندن میں نظام پر ہنستا ہوگا، وہ کہتا ہوگا کہ میں نے کیسے سارے نظام کو چکما دیا۔ یہ عدالت کے الفاظ ہیں، بلا رہی ہیں نا وہ، آ جائیں۔ جی میں معذرت سے کہوں گا کہ میں عدالت کے ریمارکس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، عدالت کے آرڈر کی حیثیت ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب علاج کے لیے گئے ہیں، کل عدالت باقاعدہ آرڈر جاری کر دے تو پرسوں آ جائیں گے نواز عدالتوں کے شریف صاحب۔ پاس رپورٹ عدالتوں کے پاس بھی ہیں، جب علاج کروا لیں گے اس وقت آ جائیں گے۔ وہ جب ملک سے باہر تھے اور آپ نے ایک جج کو بلیک میل کر کے ان کو کنوکٹ کرایا تھا تو ملک سے وہاں سے واپس آ گئے تھے اور جیل چلے گئے تھے، تو ان کی نیت پہ آپ شبہ نہیں کر سکتے۔ میں حکومت کی نیت پہ شبہ کر سکتا ہوں، جو آج نیب کے چیئرمین کو بلیک میل کرتی ہے، جو احتساب کو استعمال کرتی ہے اپوزیشن کو دبانے کے لیے، اس ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے، تو یہ ان کے کام ہے۔ لیکن شاہد صاحب، ہمارا موقف بڑا سیدھا ہے۔ شاہد صاحب نواز شریف صاحب کی اگر بات کرنا چاہتے ہیں تو نواز شریف صاحب علاج مکمل کرنے سے 1 دن پہلے بھی واپس نہیں آئیں گے۔ ہم وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو حکومت سے نکالا، نااہل قرار دیا، ان کو سیاست سے نکالا، جیل میں ڈالا، اور آج ملک کی سیاست کا محور نواز شریف ہی ہے۔ لیکن شاہد کامیابی صاحب تو نواز شریف کی ہوئی نا۔ خود محمد زبیر صاحب جو کہ ترجمان ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کے،
وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا اس وقت پاکستان سے باہر رہنے کا ریزن صرف میڈیکل نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ جناب وہ یہاں انصاف نہیں ملے گا. ان کو یقین ہے انصاف. دیکھیں انصاف تو بھی جو مل چکنا تھا وہ مل چکا ہے. انصاف کا تقاضا تو یہ ہوتا کہ جب جج کنوکٹ ہو گیا, اس کو نوکری سے نکال دیا گیا بلیک میل ہونے پر اور دباؤ میں آ کر فیصلے لکھنے پر, تو فیصلے بھی کالعدم ہو جاتے. اب تو سال ہونے کو ہے, فیصلے وہیں پر پڑے ہوئے ہیں, تو انصاف کے نظام پر بھی تو سوال اٹھ گیا نا. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں, آخری ذرا ایک دو سوالات کے. یہ جہانگیر خان ترین صاحب, یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی ہیجان برپا کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیں ہیجان جانے اور جہانگیر ترین صاحب جانے اور پاکستان تحریک انصاف جانے, پاکستان کے عوام تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ میری چینی 53 سے 115 پہ کیسی چلی گئی ہے. یعنی آپ تو کوئی امیدیں لگائی نہیں بیٹھے جہانگیر خان ترین سے کہ وہ کچھ کرے تاکہ یوں ہو جائے پھر ایسے ہو جائے؟ جی میں سوال یہ کہ آپ لوگ تو کوئی امیدیں لگائی نہیں بیٹھے جہانگیر ترین صاحب سے کہ وہ کچھ کریں تاکہ حکومت کمزور ہو پھر؟ نہیں, میری کوئی امید نہیں ہے. میری امید صرف پاکستان کے عوام سے ہے جو آپ بہت مشکل میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کو تبدیل کریں, یہ الیکشن چوری کرنا چھوڑ دیں, ہمیں مشکل میں نہ ڈالیں, ملک آئین کے مطابق چلے تاکہ یہ ملک دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح ترقی کر سکے. یہ سارا پاکستان کہہ رہے ہیں. جتنی جلدی ہمیں یہ آواز پہنچے گی تو بہتر ہوگا. اور فی الحال تو پھر اب یہ بات طے ہے نا کہ اب آپ لوگ استعفے نہیں دے رہے, چونکہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استعفے اگر ہونے تھے تو این بلاک ہونے تھے تو یہ افیکٹو ہوتے. اب چونکہ پیپلز پارٹی نے آپ کے خیال میں ڈچ کر دیا آپ کو یا جو بھی ہے, اب اکیلے استعفے دینے کا فائدہ نہیں ہے, تو آپ لوگ استعفے نہیں دے رہے اب ایسے. دیکھیں یہ فیصلہ پی ڈی ایم کے میٹنگز میں ہوگا. پی ڈی ایم اپنی اسٹریٹجی بنائے گی کہ کیسے بنانا ہے. اس میں نون لیگ کی کیا رائے ہوگی؟ کیونکہ پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں ان کی جو پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں ان کی جو 3 بڑی جماعتیں تھیں نا, پیپلز پارٹی اب رہی نہیں, این پی بھی نہیں رہی اب تو پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں مولانا صاحب وہ تو یہ رائے ظاہر دے چکے ہیں اور دیں گے کہ بے شک پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے رہی پھر بھی استعفے دینے چاہیے ہمیں. دوسری بڑی جماعت اب نون لیگ ہے نا, بلکہ پارلیمانی اعتبار سے سب سے بڑی جماعت, اس کی کیا رائے ہوگی کہ دینے چاہیے استعفے یا نہیں؟ دیکھیں پی ڈی ایم جو اتحاد ہے اس میں چھوٹی بڑی جماعتیں ہیں, لیکن جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہر جماعت کا برابر وزن ہوتا ہے. اتحاد میں یہی بات ہوتی ہے, اتحاد میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, سب برابر ہوتے ہیں. تو یہ پی ڈی ایم جب بیٹھے گی وہاں پر مشاورت ہوگی, ہر پارٹی اپنا رائے دے گی, اس کے بعد ایک فیصلہ ہو جائے گا. تو سر جس طرح اب آپ پیپلز پارٹی کو یہ تانا دیتے ہیں کہ 10 میں سے 9 جماعتوں نے کہا تھا استعفیٰ دو, پیپلز پارٹی نہیں مانی, غلط کیا, اب 8 جماعتیں رہ گئی ہیں, اگر ان 8 میں سے 7 جماعتوں نے پی ڈی ایم کے اجلاس میں نون لیگ سے کہا کہ استعفیٰ دو, تو نون لیگ ان کے احترام میں استعفے دے دے گی؟ جی بالکل, جب مشاورت ہوگی ہم اپنی رائے بھی رکھیں گے, وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا. لیکن فیصلہ اکثریت کا ہی ہوگا. پیپلز پارٹی سے شکایت نہیں, ہم نے کبھی پیپلز پارٹی سے شکایت نہیں کی کہ آپ نے استعفے کے خلاف فیصلہ کیا ہے. ہم نے کہا یہ ان کی رائے ہے. ہم نے تو لانگ مارچ مؤخر کر دیا کہ انہوں نے کہا ہماری سی سی اجازت نہیں دیتی. ہم نے کہا آپ جائیں سی سی سے پوچھ لیں کہ یہ ملک کے حالات ہیں, یہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے, وہاں سے فیصلہ لے کر آئیں. اس میں کوئی شکوہ نہیں ہے. آپ نے بار بار یہ بات کہی کہ 10 میں سے 9 جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ استعفیٰ دو, ایک جماعت اڑ گئی ہے, اس کو دینا چاہیے استعفیٰ. تو اب 8 میں سے 7 اگر آپ سے کہیں گے, یہ تو حقیقت ہے, تو سر 8 میں سے اگر 7 اب آپ سے کہیں گے استعفیٰ تو آپ دیں گے نا استعفیٰ؟ یہ حقیقت ہے کہ 9 نے کہا کہ لانگ مارچ کے ساتھ استعفیٰ دیں. پیپلز پارٹی کی رائے کچھ اور تھی, پھر بھی اس رائے کا احترام کیا گیا. ٹھیک ہے, اگر ہمیں 7 جماعتیں کہتی ہیں استعفیٰ دو, ہم تو پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں استعفیٰ دیں, تو آپ دے دیں گے استعفیٰ پھر؟ اگر آج بھی مشاورت ہوتی ہے, استعفے کی بات آتی ہے, تو وہاں پر بات ہو جائے گی. یعنی نون لیگ پیپلز پارٹی کے بغیر بھی استعفے دے سکتی ہے؟ جی جو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی اس رائے کا احترام ہوگا. اکثریتی جو رائے ہوگی وہی ہوگا. جو پی ڈی ایم کا فیصلہ ہوتا ہے, پی ڈی ایم نے آج تک اکثریتی رائے کی بنیاد پر فیصلے نہیں کیے, کنسنسس سے کیے ہیں. کنسنسس مشاورت سے ڈیولپ ہوتا ہے, 7 گھنٹے کی میٹنگز ہوئی ہیں, اور اس سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایک اتفاق کی رائے ہو جائے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب شاہد خاقان عباسی صاحب, بہت شکریہ. پاکستان کے سابق وزیر اعظم بڑی دلچسپ گفتگو کر رہے تھے اور ویری امپورٹنٹ, ویری انٹرسٹنگ. کہتے ہیں کہ یہ شو کاز کا لفظ اگر میں نے استعمال کر بھی دیا تھا تو میں اس پر معافی مانگتا ہوں, اور انہوں نے 2 دفعہ یہ بات ریپیٹ کی, اور باقی یہ کہتے ہیں کہ کہا اگر میں نے غلطی سے یہ لفظ نکل بھی گیا میرے منہ سے تو میں اس میں معافی مانگتا ہوں. اور پاکستان پیپلز پی ڈی ایم کو پاکستان پیپلز پارٹی کو اتحاد سے نکالنے کا فیصلہ کرنا چاہیے. پی ڈی ایم کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو اتحاد سے نکال دینے کا فیصلہ کر لینا چاہیے. ایک بریک کے بعد
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, the 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze EDN Reznach Disney World zus par an.